people used abusive language, the Prophet did not abuse them back, nor did he confront them with aggression. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، آپ ان سے نظر انداز کیجئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی خود اس توہین کا جواب ان کو عطا فرمائے گا۔ Nowhere does the Quran prescribe punishment against such verbal attacks. This is because people have the freedom to say whatever they want to say. God has not given anyone the right to place curbs on this freedom. یہ بات ان کی قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت ترین عذاب کی وعید سنائی ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں تانا زنی سے کام لیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ایسے کفر کے سرغناؤں کے خلاف تمہیں قتال کرنا ہے، ان کی سزا ڈیتھ پینلٹی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں بھارت میں توہین رسالت کا سرکاری سطح پر ارتکاب کیا گیا، جب مسلمان سڑکوں پر پرامن احتجاج کے لیے نکلے اور انہوں نے باقاعدہ نور پور شرما کے خلاف FIR درج کروائی۔ مسلمانوں پر اس کے نتیجے میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان پر ڈنڈے برسائے گئے، ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، یہاں تک کہ آفرین فاطمہ، ایک معصوم لڑکی جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پرامن احتجاج کر رہی تھی، اس کے گھر کو بھی باقاعدہ بلڈوز کر دیا گیا۔ بھارت کے اس نہایت ہی ظالمانہ اقدام کی مذمت نہ صرف مسلم ممالک بلکہ غیر مسلم ممالک کی طرف سے بھی کی گئی، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ سوشل میڈیا پر بعض افراد نے کچھ ایسی ویڈیوز کو اپلوڈ کیا جس کے نتیجے میں مسلمانوں میں کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات سے متعلق چند بنیادی باتوں کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ایک خاتون کا ایک ویڈیو بیان اس حوالے سے بہت زیادہ وائرل کرنے کی کوشش کی گئی کہ پروٹیسٹ اگینسٹ پروفٹس ریمارکس ان اسلامک۔ اب اندازہ کیجئے کہ اس خاتون نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ if someone speaks offensively to you, you cannot demand that he be punished. If someone speaks offensively to you, you can't demand that he be punished. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے عمل کو ایک عام انسان کی توہین کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ ایک عام انسان کے سامنے اپنی آواز کو بلند کر لیتے ہیں تو شرعاً اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند کر لیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحجرات میں فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور تک نہیں ہوگا۔ اس خاتون نے ایک اور مقام پر یہ کہا کہ ان اسلام abuse of the prophet or blasphemy does not invite physical punishment, not even an apology. In Islam, abuse of the Prophet or blasphemy does not invite physical punishment, not even an apology. یہ بات ان کی قرآن و سنت کے خلاف ہے، جس کا ذکر ابھی عنقریب میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کا ارتکاب کیا جائے but nowhere does the Quran prescribe punishment against such verbal attack, because people have the freedom whatever they want to say. God has not given anyone the right to place curbs on this freedom. Nowhere does the Quran prescribe punishment against such verbal attacks. This is because people have the freedom to say whatever they want to say. God has not given anyone the right to place curbs on this freedom. یعنی اگر کوئی توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے تو ان کے گمان کے مطابق قرآن و سنت میں نہ اس پر کسی
سزا کی وعید سنائی گئی ہے، نہ اسے کسی طور پر اس سے روکنے کی کوشش کی جائے گی، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی نے ایسے زبانی حملوں کا قرآن مجید میں کسی سزا کی صورت میں کوئی جواب عطا کیا ہے۔ انہوں نے اسے آزادی کا حق قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ایسی آزادی کو روکنے کے لیے قدغن نہیں لگانی چاہیے۔ یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو احسان فرماتے ہوئے معاف فرما دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف فرما دیا اور قیامت تک کے لیے ایک عملی مثال قائم فرما دی کہ جانی دشمن کو بھی کس طرح سے معاف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ یہ معاف کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ کسی پر احسان فرماتے ہوئے اسے معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر حدود و تعزیرات کے نظام میں صرف معافی کے ہی اصول کا ہر مقام پر نفاذ کر دیا جائے تو ذرا غور کیجئے کہ کرمنل کوڈ سے متعلق تمام تر حدود و تعزیرات کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت ترین عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا ہے، اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان میں توہین کا ارتکاب کرتے ہوئے جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں اور اللہ کی جناب سے صحابہ کرام کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں آئے گا؟ تو ہرگز نہیں۔ اللہ رب کریم نے اپنے نبی کو صبر کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، آپ ان سے نظر انداز کیجئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنی جناب سے خود اس توہین کا جواب ان کو عطا فرمائے گا۔ جب ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ من ذالک سنگباری کی تو اللہ رب کریم نے سورہ ابی لہب کا نزول فرمایا اور فرمایا تبت یدا ابی لہب و تبا، فرمایا ابو لہب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ہمارے نبی پر نعوذ باللہ سنگباری کی، فرمایا وہ ہلاک ہو جائے اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور اللہ رب کریم نے اسے اور اس کی بیوی کو جہنم میں داخل ہونے کی سخت ترین وعید قرآن مجید میں علی اعلان سنائی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب شیطان نے اللہ کے نبی کے شان میں توہین کا ارتکاب کرتے ہوئے کہا کہ اے رب کریم میں آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کروں گا، لم اکن لاسجد لبشر، میں کسی بشر کو سجدہ نہیں کروں گا، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اے رب کریم تو نے اسے سیادار مٹی سے پیدا کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، انا خیر منہ، میں نعوذ باللہ اللہ کے نبی سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو اللہ رب کریم نے شیطان پر لعنت فرمائی اور فرمایا فخرج منہا فانک الرجیم، اے شیطان ملعون تو یہاں سے مردود ہو جا کہ اللہ رب کریم نے تجھ پر لعنت فرما دی ہے۔ اسی طرح جب آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل دیکھتے ہیں تو احادیث کا مطالعہ یہ بتاتا ہے، امام بخاری اور مسلم اور دیگر محدثین نے کعب بن اشرف جو گستاخ رسول تھا اس کے قتل کے واقعے کو کہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کس طرح قتل کیا، اس واقعے کو امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین نے اپنی کتب احادیث میں رپورٹ کیا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم ابن خطل سے متعلق واقعہ پڑھتے ہیں تو بخاری شریف میں اس کے واقعے کو باقاعدہ درج کیا گیا کہ اس نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق کہ اگرچہ وہ فتح مکہ کے دن کعبے کے پردے میں بھی چھپا ہوا ہو ایسے شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح
ایک نابینا صحابی نے ایک گستاخ عورت کو قتل کیا، یہ واقعہ سنن ابی داؤد میں درج ہے۔ ایک اور صحابی نے ایک یہودی گستاخ عورت کو قتل کیا جو سخت گالیاں دیا کرتی تھی، یہ واقعہ بھی سنن ابی داؤد میں درج ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ اگر کوئی اپنے دین کو تبدیل کر لیتا ہے تو ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسلامی ریاست میں اگر کوئی توہین کا ارتکاب کرتا ہے تو ریاست اسے ریاستی سطح پر ڈیتھ پینلٹی دے گی، اور ہمارے ہاں پاکستان میں یہ قانون 295C کی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ آئیے ہم قرآن مجید کی مزید آیات مقدسہ کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا توہین کا ارتکاب کرنے والوں کی کوئی سزا بیان نہیں فرمائی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توہین کا ارتکاب کرنے والوں کے مقابلے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا تو کیا پروردگار عالم نے خود اپنی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں دیا؟ اللہ رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر اور اللہ کے حکم سے ڈرانے والا بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ فرمایا یہ اس لیے کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، فرمایا تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر سورہ علق میں ارشاد فرمایا، جب ابو جہل اور قریش کے دیگر رؤساء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ توہین کا ارتکاب کرتے تھے تو اللہ رب کریم نے فرمایا ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ سورۃ العلق کی یہ آیات مقدسہ اس وقت نازل ہوئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا، سخت ترین توہین کا قریش مکہ نے ارتکاب کیا تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو آپ کی توہین سے باز نہیں آئیں گے، جو آپ کی تکذیب سے باز نہیں آئیں گے، جو اپنی سرکشی کو ترک نہیں کریں گے، تو فرمایا ان قریب ہم ایسے لوگوں کو ان کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، اور ارشاد فرمایا کہ وہ پیشانی سخت جھوٹی اور خطا کار ہے۔ فرمایا پس وہ اپنے ہم نشینوں کو بلا لے اور ہم بھی ان قریب اپنے سپاہیوں یعنی دوزخ کے عذاب پر مقرر فرشتوں کو بلا لیں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کی ہرگز پرواہ نہ کیجئے، آپ سر بسجود رہیے اور ہم سے مزید قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں۔ یہ آیات مقدسہ آیات سجدہ ہیں، آپ ضرور سجدہ ادا کر لیجئے۔ اسی طرح اللہ رب کریم نے سورہ توبہ میں فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان پر لعنت فرمائے گا اور آخرت میں بھی لعنت فرمائے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ رب کریم نے ان کے لیے رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مشرکین کہتے ہیں ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا، کہ اس شخص نے نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا ہے اور توہین کا ارتکاب کیا ہے۔ وما نحن له بمؤمنین، اور ہم اس شخص پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال رب انصرنی بما کذبون، اے رب کریم میری مدد فرما کہ یہ لوگ میری تکذیب کرتے ہیں۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا
کہ آپ فکر نہ کریں، ان قریب یہ لوگ ندامت اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب نبی کی توہین کے مقابلے میں اللہ کا عذاب کیسے نازل ہوا؟ فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، فرمایا ہماری طرف سے ایک خوفناک آواز نے انہیں آ پکڑا اور ہم نے انہیں خس و خاشاک کی طرح بنا دیا۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو فرمایا یہ ظلم کرنے والی قوم کے لیے اللہ رب کریم نے بہت زیادہ ہلاکت رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي مُوسَىٰ اِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، فرمایا یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ فرمایا فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں توہین کا ارتکاب کیا اور فرعون نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ جادوگر ہیں یا آپ کو جنون لاحق ہے۔ تو اللہ کے نبی کی شان میں جب توہین کا ارتکاب کیا گیا تو اللہ نے فرمایا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، اللہ رب کریم نے فرمایا کہ پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو اپنی سخت گرفت میں لے لیا اور ان سب کو اللہ نے دریا میں غرق فرما دیا اور وہ تھا ہی قابل ملامت کام کرنے والا۔ اسی طرح جب یہود ذو معنی الفاظ رائنہ کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے تو اللہ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، فرمایا کہ اے ایمان والو ہمارے نبی کی شان میں ذو معنی لفظ بھی اختیار نہ کیا کرو، وقولوا انظرنا، اور یہ کہا کرو کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، واسمعوا، اور ہمارے نبی کی بات غور سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور جو لوگ ہمارے نبی کی شان میں توہین کا ارتکاب کر کے کفر کرتے ہیں فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اے ہمارے نبی بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے ایک اور مقام پر فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، فرمایا یا رسول اللہ اگر یہ لوگ آپ سے معاہدہ کرنے کے بعد اپنے معاہدے کو توڑ دیں، اور معاہدے کو توڑنے کی صورت کیا ہے وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں تانہ زنی سے کام لیں تو کیا کیا جائے گا؟ فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، فرمایا ایسے کفر کے سرغناؤں کے خلاف تمہیں قتال کرنا ہے، ان کی سزا ڈیتھ پینلٹی ہے۔ اب ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے سے زیادہ دین میں تانہ زنی اور کیا ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ توہین رسالت کا ارتکاب یہ محاربت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، جو شخص جس طرح کی بے ادبی کرتا ہے، جس طرح کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے، اسی حساب سے ایسے شخص کو سخت ترین سزا دے کر عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ اسی طرح اگر آج ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو آج بھی اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں توہین کے عمل پر سزائے موت کو قائم رکھا گیا ہے۔ بائبل میں لیویٹیکس چیپٹر 24 ورس 16 میں لکھا ہے کہ and he that blasphemes the name of the Lord he shall surely be put to death and all the congregation shall certainly stone him as well the stranger as he that is born in the land when he blasphemes the name of the Lord shall be put to death، فرمایا خدا کے نام کی توہین کرنے والے کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جو 10 کمانڈمنٹس ہیں اس میں سبت کے دن کی اہمیت کو بہت زیادہ بتایا گیا ہے۔
آج بھی ایکسوڈس چیپٹر 35 ورس 2 میں لکھا ہوا ہے کہ 6 days shall work be done, but on the 7th day there shall be to you an holy day, a Sabbath of rest to the Lord. Whosoever does work therein shall be put to death. فرمائے 6 دن تمہارے لیے کام کاج کے ہیں، لیکن ہفتے کا دن تمہارے خدا کا سبت کا دن ہے، اگر کوئی اس دن کام کاج کرے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جب ہم نمبرز چیپٹر 15 ورس 32 to 36 کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک شخص کو صرف لکڑیاں جمع کرنے کے جرم میں کہ اس نے ہفتے کے دن سبت کے دن کی توہین کا ارتکاب کیا، تمام لوگوں نے پتھر مار مار کر ایسے شخص کو رجم کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ نیو ٹیسٹمنٹ میتھیو چیپٹر 12 ورس 13 to 32 میں لکھا ہوا ہے کہ whosoever speaks against the Holy Ghost, it shall not be forgiven neither in this world nor in the world to come۔ بتایا گیا کہ اگر کوئی روح القدس کی توہین کا ارتکاب کرتا ہے تو ایسے شخص کے گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح میتھیو چیپٹر 15 ورس 4 میں لکھا ہے For God commanded saying honor thy father and mother, and he that curses father or mother let him die the death۔ اگر کوئی اپنے والدین کی توہین کرتا ہے تو بائبل میں اس کی سزا موت بیان کی گئی ہے۔ یہ تمام حوالہ جات آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ توہین رسالت کے عمل کو ہلکا شمار نہ کیا جائے۔ یقیناً توہین رسالت کے رد عمل میں لوگوں کی املاک کو جلانا، گاڑیوں کی توڑ پھوڑ کرنا، انسانوں کو نقصان پہنچانا یہ کسی طور پر شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ لیکن وہ لوگ جو توہین رسالت کا ارتکاب کر رہے ہیں ان کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توہین کرنے والوں کے لیے کسی قسم کی کوئی سزا دنیا اور آخرت میں بیان نہیں کی ہے، اور یہ نعوذ باللہ حق ہے کہ کوئی توہین کا ارتکاب کر سکتا ہے اور ایسی آزادی پر کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین میں کنفیوژن سے، شک اور ریب سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔